بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میسج ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں نعمان لیاقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے پروگرام آج کے سوال کے ساتھ۔ میں سب سے پہلے مولانا عبداللہ سالک صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آج آپ کے سامنے موجود ہے۔ ناظرین، اس وقت دنیا کے اندر جو معروضی حالات ہیں، جس کے اندر قدرتی آفات، بم دھماکے اور کئی طرح کی مصیبتیں جو خاص طور پہ ہمیں لگتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر زیادہ ہیں، تو اس کے اندر آج ہم مولانا سے اس کے اوپر بات بھی کریں گے۔ تو اس دنیا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھنا، اس پہ بھی اللہ نے اجر رکھا ہوا ہے۔ تو آج ہم جو آج کل کے حالات ہیں، جس میں کوئی ایک اسپیسیفک ملک نہیں، پوری دنیا میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں ہر طرف کچھ نہ کچھ پرابلم نظر آتی ہے۔ تو میں پہلا سوال کا جو آغاز کرتا ہوں وہ مولانا سے اسی کے اوپر ہی پوچھوں گا کہ مولانا، اس وقت پوری دنیا کے اندر جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ بم دھماکے، جنگیں اور قدرتی آفات، تو اس میں ایک سوال جو بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ ایک تو ہمیں یہ بتائیے کہ اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ صبح ایک آدمی اپنی آفس میں جاتا ہے، اپنے بزنس پہ جاتا ہے اور کہیں بم دھماکہ ہو جاتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا سوال کہ اس کے اندر اچھے لوگ بھی جاں بحق ہوتے ہیں، برے لوگ بھی جاں بحق ہوتے ہیں۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جو اچھے ہیں ان کا کیا قصور ہے کہ جب وہ بم دھماکے کے اندر شہید ہو جاتے ہیں یا کوئی کار ایکسیڈنٹ یا اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے۔ تو اس شریعت اس بارے میں ہمیں کیا گائیڈ کرتی ہے؟ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میں نعمان صاحب، ایک سوال نہیں ہے، 3-4 سوال ہیں، اس میں اجزاء ہیں سوال کے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حفاظت کا کیا طریقہ ہے، کہ آج کل جیسے حالات پوری دنیا میں چل رہے ہیں، تو یہ جو قدرتی آفات ہیں وہ کسی بھی صورت میں ہوں، کسی بھی خطۂ علاقے میں ہوں، بحیثیت مسلمان میں اس سے کیسے بچوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہے۔ حفاظت کے بہت سارے طریقے، دعائیں ہیں، صبح شام کی دعائیں ہیں، اگر وہ دعاؤں کا اہتمام رکھیں تو ان دعاؤں کے فضائل میں، مجموعہ ہے ایک دعاؤں کا، ان کے فضائل میں یہ چیز ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اس کا اہتمام کرے گا ان دعاؤں کا، اللہ ناگہانی آفات سے اسے محفوظ رکھیں گے، موذی امراض سے اللہ محفوظ رکھیں گے، اور موذی حیوانات جو ہیں، جانور جو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان سے بھی اللہ ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ جیسے ہی مثلا صبح کے ساتھ ہے کہ صبح ہوتے ہی بہت ساری دعائیں ایسی ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، یہ دعا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا ہے۔ پھر اس کے بعد گھر سے نکلتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ دعا ہے۔ صحیح۔ دعاؤں کا اہتمام، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ باوضو رہنا، الوضوء سلاح المؤمن، اسلحہ ہے، شیطان سے بھی مقابلہ ہوگا تو اس کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ دوسری بات یہ کہ باوضو رہے گا تو خدا نہ خواستہ اگر وضو کی حالت میں کسی حادثے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی تو شہید کا اجر ملے۔ وضو کی حالت میں مرنا جو ہے وہ شہادت کے رتبے کا اجر ہے۔ تو یہ تو حفاظت، اور ویسے بھی اپنے روزمرہ کے اوراد میں، اذکار میں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اس دعا کا بھی اضافہ کیا جائے کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اسے کثرت سے پڑھا جائے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اپنے کام کاج میں، جب ہم کسی سے بات نہیں کر رہے، کسی کی طرف متوجہ نہیں ہیں، تو اس دعا کو اپنا وظیفہ بنایا جائے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اب یہ دوسرا سوال یہ کہ اس ایسے حالات میں جس میں گناہ گار بھی شامل ہیں اور بے گناہ بھی شامل ہیں، مومن بھی شامل ہیں اور
جو کافر ہیں وہ بھی شامل ہیں. اگر کوئی ایسی آفت آئی، زلزلہ آیا یا کوئی آندھی چلی یا کوئی طوفان آیا یا خدا نہ خواستہ کوئی دھماکہ ہوا یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تو سب لوگ اس میں مارے گئے، تو جو بے گناہ ہیں ان کا کیا قصور ہے، ان کے لیے کیا حکم ہے یا ان کے بارے میں کیا؟ تو یہ سوال ام عائشہ رضی اللہ، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ گناہ گار اور بے گناہ دونوں ہوں گے، دونوں ہی مارے جائیں. یہ وہ جو حدیث ہے کہ زمین میں دھنسائے جائیں گے، ایک وہ حدیث اور ایک دوسری کے لوگ یہ بھی شامل ہوں گے جو بے گناہ ہوں گے. تو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا میں تو سب ساتھ ہی ہوں گے، برابر ہوں گے، لیکن آخرت میں اللہ ان کو الگ کرے گا، ان کا اجر. اور ایک وہ حدیث ہے کہ جیسے آپ نے شروع میں سوال میں خود بیان فرمائی وہ حدیث کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ مومن کے لیے تو ویسے ہی قید خانہ ہے. اور پھر موت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تحفۃ المؤمن، موت جو ہے یہ مومن کا تحفہ ہے. موت کو کون روک سکتا ہے؟ صحیح. کسی صورت بھی نہیں روک. اور حادثات میں تو اکثر پناہ مانگی ہے، حفاظت کی دعائیں بھی کرو، اپنے حفاظت کے اسباب بھی اختیار کرو، لیکن حادثاتی موت اگر ہو جائے تو علماء نے تو اسے شہید لکھا ہے کہ وہ شہید ہے، اس نے شہادت کا رتبہ پایا ہے اور اسے شہید کا اجر دیا جائے گا. تو دنیا میں ایسی آفات میں، حادثات میں سب لوگ مرے جاتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ ان کو ضرور الگ کرے گا، ان کے درجات الگ ہوں گے، ان کا ٹھکانہ الگ ہوگا، ان کا انجام الگ ہوگا اور انشاءاللہ خیر ہوگا. جب دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شہید ہیں تو علماء نے ان احادیث کی آیات کی روشنی میں ہی کہا اور انہی کے نچوڑ میں کہا کہ یہ لوگ شہادت کا رتبہ پانے والے ہیں. تو یہ جو آپ نے سوالات کی اس میں دو یہ خاص جو پوائنٹ تھے اس کے یہ بنتے تھے. اور تیسری بات یہ کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہمیں کرنا کیا چاہیے، اس کی آخر ان کی وجوہات کیا ہیں. یہ جو سب ہو رہا ہے ہر آدمی اپنے ذہن سے اس کا جواب دے رہا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. بھائی نعمان صاحب، مجھے جو اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہم اللہ سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو فرمایا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ یہ چھوٹے چھوٹے حادثات تمہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے آئے ہیں. حال جو بھی آ رہا ہے دنیا میں، اللہ حبیب ہے، اللہ طبیب بھی ہے. ہم اللہ سے دور ہو چکے. اب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی مسلمان کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم سے ہماری نماز ایک بحیثیت قوم، ایک بحیثیت معاشرہ ہماری نماز کا کیا حال ہے، ہماری عبادات جو نماز کو نہیں لیتے، عبادات کس نہج پر ہیں، کس درجے پر ہیں، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہمارا آپس کا معاملہ کیسا ہے، ہمارا لین دین کیسا ہے، ہماری تجارت کیسی ہے. ہم تو ہر قدم پر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، ہر بول پر، ہر قدم پر. ہمیں تو بحیثیت معاشرہ ہم اتنا یوں سمجھیں کمزوری کا، ضعف کا شکار ہیں کہ ہم الفاظ کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھ رہے، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس میں نماز ہی دین ہے. دین مسجد کے اندر محصور ہو کے رہ گیا ہے. ہمارا بازار میں دین کہاں ہے، ہمارے گھر میں دین کہاں ہے، ہماری مارکیٹ میں دین کہاں ہے، ہمارے اداروں میں دین کہاں ہے. ہمارا ضعف، یہ ہمارا ضعف ہے. جی بالکل صحیح. تو اب اس پر حالات تو آئیں گے. مولانا اس پہ پھر ایک اور سوال جو پوچھا جاتا ہے اور لوگ اس پہ بار بار پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ کو مانا ہوا نا جی، مسلمان تو ہم ہیں، تو جتنے بھی ہمارے امہ کے ممالک ہیں مشکلات وہاں پر کیوں زیادہ ہے، اور جو اللہ کے منکر ہیں اور جو انکاری ہیں وہاں پر ہمیں بظاہر امن نظر آتا ہے اور ساری مصیبتیں مشکلات یہاں پر نظر آتی ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جنت ہے اس کی، اس کو تو یہیں سب کچھ ملے گا. اگر ہم یہ کہیں کہ مومن پر حالات دنیا میں ہیں اور کافر پر نہیں ہیں تو دنیا تو معیار نہیں ہے کامیابی کا. کامیابی کا معیار دنیا میں، کامیابی کا معیار فتح تو نہیں ہے. اگر فاتح کامیاب ہے تو یزید کامیاب ہے، شمر کامیاب ہے، ابن سعد کامیاب ہے، ابن زیاد کامیاب ہے، حسین ناکام ہے، آل حسین آل رسول. اگر فتح کامیابی کا معیار ہے
تو فاتح اور دولت کامیابی کا معیار نہیں. اگر دولت کامیاب ہونے کی علامت ہے اور دولت اللہ کی رضا کی علامت ہے تو فرعون کے پاس دولت کتنی، نمرود کے پاس کتنی، قارون کے پاس کتنی، حامان، شدادی، کتنے بڑے بڑے نام ہیں. یہ تاریخ کے دنیاوی حیثیت سے کتنے بڑے نام ہیں. قارون جتنی دولت آج پوری دنیا کی دولت جمع کریں تو اکیلے قارون کے برابر نہیں بنتی. تو یہ دنیا کا معاملہ ایسے ہی ہے، دنیا میں ایسے ہی معاملہ رہے گا. ہاں اگر مومن ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ کے احکامات کو بھی مانتا ہے، اس پر عمل بھی کر رہا ہے، تو دنیا میں چھوٹا موٹا اگر کوئی تھوڑا سا آزمائش ہے، اور دنیا اسی چیز کا نام ہے، انہی تکالیف سے گزر. اور ہر تکلیف پر، جیسے وہ ایک حدیث ہے کہ ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو اس پر بھی اجر ہے. ایک رات کا بخار، ایک رات کی تکلیف صبح ہوتے ہی سارے گناہ معاف کروا چکی ہوتی. تو مومن کے لیے تو معاملہ الگ ہے، کافر کے لیے معاملہ الگ ہے. انہیں دنیا میں دیا جا رہا ہے ذرہم یخوضوا ویلعبوا ذرنی والمکذبین، انہیں کھیل کود میں لگے رہنے دو، ان کے لیے یہی جنت ہے. تو اگر ہم ان کو دیکھ کے اپنا معیار بنائیں گے اور ان کو دیکھیں گے اور یہ سوچیں گے کہ وہ کامیاب ہیں اور ہم ناکام ہیں، تو مومن کا یہ معیار نہیں ہے، صحیح. مومن کا یہ پیمانہ نہیں ہے. اگر اس پیمانے پر آئیں تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو مال لگا کے اللہ کی رضا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مال دے کے اللہ کی رضا پار، قربان ہو کے اللہ کو راضی کرے. بلال رضی اللہ عنہ مار کھا کے اللہ کو راضی کرے. حضرت صہیب کو دیکھو، عمار کو دیکھو، یاسر کو دیکھو، اور جعفر طیار کو دیکھو، ابو دجانہ کو دیکھو، طلحہ کو دیکھو، زبیر کو دیکھو، عشرہ مبشرہ جتنے ہیں، قربانیوں کے بعد، تکالیف کے بعد ان کے لیے اللہ نے قرآن میں صحابہ کے لیے جو انعامات اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو آیات اتاری قربانیوں کے بعد ہیں. اگر کہیں کہ جی مجھے کچھ بھی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، مجھے کوئی قربانی نہ کرنی پڑے، کوئی پریشانی بھی نہ آئے، میری مرضی کی زندگی ہو، میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں، مجھے کسی قانون پر، دستور پر چلنا نہ پڑے، میری زندگی میں پابندی کوئی نہ ہو، میں آزاد رہوں، اور پھر بھی میں کہوں کہ اللہ بھی مجھ سے راضی ہے، یہ تو میری سوچ ہو سکتی ہے، قانون ایسے نہیں. تو یعنی اللہ کو راضی کریں گے تو ہمارے یہ حالات. اصل تو یہی ہے کہ اللہ کو راضی کریں اور دعاؤں کا صبح شام کا اہتمام کریں. اچھا، اب ہم اپنے ریگولر کوسچنس کی طرف جاتے ہیں. اجاز صاحب اٹلی سے پوچھتے ہیں کہ پہلے تو لوگ نماز نہیں پڑھتے، اللہ کا شکر میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن نماز کے اندر خیالات اور وسوسے آتے ہیں، میں کیا کروں اس کے اندر؟ بھائی اجاز صاحب کے لیے یہ گزارش ہے کہ بھائی اجاز صاحب یہ مقابلہ تو چلتا رہے گا، یہ تو شیطان کے ساتھ، یہ تو مقابلہ ہے، یہ تو وہ زور لگائے گا، ادھر سے آپ زور لگائیں گے اللہ کو راضی کرنے کا، ادھر سے وہ زور لگائے گا آپ کو روکنے کا. اور خاص طور پہ ہر وہ قدم، ہر وہ لمحہ جو آپ کو اللہ کے قریب کرتا چلا جائے گا، یہ شیطان کے لیے تکلیف دہ ترین لمحہ ہوگا، کہ اسے سب سے زیادہ تکلیف اس لمحے پر، آپ کے اس قدم پر ہوگی جو اللہ کی طرف اٹھ رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ نماز میں وسوسے، نماز میں خیالات، یہ اس نے چونکہ چیلنج بھی دیا ہوا ہے کہ جب کوئی اللہ کے رستے کی طرف آنا چاہے گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں رستے میں بیریئر لگاؤں گا، میں روکوں گا، میں اپنا پورا زور لگاؤں گا کہ یہ اللہ تک نہ جا سکے. شیطان کہتا ہے. یہ شیطان کا قرآن میں اللہ تعالیٰ کو اس نے چیلنج کیا نا، اس نے کہا کہ میں روکوں گا، میں رستے میں باڑ لگاؤں گا، روک دوں گا، اسے رکاوٹ ڈالوں گا، نہیں آنے دوں گا. تو یہ کام وہ کرے گا خیالات کے ذریعے، وسوسوں کے ذریعے، وہم کے ذریعے، اور ادھر ادھر کی پریشانیاں کہ جی پتہ نہیں میرا نماز صحیح دل نہیں لگ رہا ہے، پتہ نہیں میری نماز ہوئی بھی یا نہیں، پتہ نہیں میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ رہا. تو یہ ساری باتوں کے باوجود آپ کو نماز میں لگے رہنا ہے، لگے رہنا. اب وسوسوں کا علاج کیسے کیا جائے، کہ وسوسے جو آ رہے ہیں انہیں روکا کیسے جائے؟ تو اس کا حل جو علماء نے بتایا ہے وہ یہ کہ آپ نماز میں اپنی توجہ دو طرح سے، اپنی توجہ کو، اپنے ذہن کو وسوسوں سے بچا سکتے ہیں. دو طریقے ہیں اس کے. پہلا طریقہ تو یہ کہ آپ ترجمے سے نماز پڑھیں، سیکھیں، یاد کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ، تکبیرۃ الاحرام، یہاں سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ پڑھیں،
اس کو یاد کریں، سمجھیں، تاکہ جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پڑھتے ہوئے آپ کا دھیان ترجمے کی طرف ہو، پھر ادھر ادھر کے وسوسے آپ کو نہ پریشان کریں۔ ایک یہ طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں، یہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ نماز میں اپنی نظر کو، جب آپ ہاتھ قیام میں کھڑے ہیں سجدے کی جگہ پہ اپنی نظر رکھیں، جب آپ رکوع میں ہیں اپنے پاؤں کی جگہ نظر رکھیں، انگوٹھوں پر، پاؤں کے انگوٹھوں پر نظر رکھیں، جب آپ سجدے میں ہیں اپنے ناک پر نظر رکھیں آپ، اور جب آپ اتحیات تشہد کی حالت میں ہیں تو اپنی گود میں نظر رکھیں کہ اپنی نظر کو بھی جمائیں۔ تو یہ دو طریقے ایسے ہیں کہ ایک ترجمہ ہوگا، آپ کا ذہن اس سے مرکوز ہوگا، جو پڑھا جا رہا ہے جو اس کا ترجمہ ہے اس کو سوچ سوچ کے ساتھ پڑھیں گے، اور دوسرا آپ کی نظر بھی مرکوز ہوگی، تو اس سے انشاءاللہ کافی افاقہ ہوگا۔ یہ دونوں طریقے اگر بھائی جا صاحب کوشش کریں، اور دوسرا یہ کہ روزانہ کے 2 نفل مشق کے پڑھیں، اس طریقے کو اختیار کرتے ہوئے کہ 2 نفل آدھا گھنٹہ لگے، 15-20 منٹ لگیں، تسلی سے آہستہ آہستہ پڑھیں، تاکہ اس میں ترجمے کا بھی لحاظ رہے اور اس میں نظر کا بھی لحاظ رہے۔ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ انہیں وسوسوں سے بچا لیں گے۔ بہت زبردست جی۔ یہاں پر ہم لیتے ہیں جی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ اگلا سوال مولانا ثنا خان یو کے سے پوچھتے ہیں کہ کہتے ہیں جی ہم کیونکہ ادھر انگلستان میں یو کے میں رہتے ہیں تو یہاں پر پردہ کرنا وہ کہتی ہیں جی مشکل ہے، تو کیا مجھے چہرہ ننگا رکھنے کی اجازت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نعمان صاحب، ان کا سوال ہی ان کا جواب ہے۔ اچھا، مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ جن حضرات کا ان ممالک کے سفر ہوئے ہیں، یا جو حضرات ان ممالک میں رہ رہے ہیں، ان میں بہت سارے ایسے جو پردہ کر رہے ہیں۔ اس کا اصل جو تعلق ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے۔ انسان کے تمام اعضاء، انسان کا مکمل جسم، اس سے ہونے والے اعمال، اس کی طاقت اور قوت کی بنیاد تو ایمان اور یقین ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ ایسے لوگ ان ممالک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کر رہے ہیں مکمل پردہ۔ حکم تو یہی ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، حکم تو یہی ہے کہ مکمل پردے میں رہیں۔ عورہ عربی میں، ہمارے اردو میں کہتے ہیں عورت، عربی کا لفظ ہے عورہ، شرمگاہ کو عورہ کہتے ہیں، کہ بالکل چھپا لیا جائے۔ صحیح۔ اس وقت معاشرے کا جو بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ وہ یہی ہے کہ جو چھپانے کی جو مخلوق تھی، ہم نے اسے بالکل آزاد کر دیا، ظاہر کر دیا، اور بالکل ایسی آزادی اور بے راہ روی ہوئی کہ اب پورا معاشرہ کہیں بھی کنٹرول میں نہیں آنے۔ رشتوں کا تقدس ختم ہو گیا، ماں کا ایک رتبہ تھا وہ بے پردگی نے ختم کر دیا، بہن کا ایک جو محبت تھی اور بہن کی ایک پاکیزگی تھی وہ بے پردگی نے ختم کر دی، بیٹی کا اور ماں کا اور باپ کا بیٹی کے ساتھ جو ایک رشتہ تھا وہ کسی حد تک کہیں نظر آتا ہے کچھ اسلامی معاشروں میں، لیکن مغرب کے معاشرے میں تو ماں، بہن، بیٹی، یہ بالکل اپنے رشتوں کا جو ایک وہ تھا، اصلیت تھی اور طاقت تھی، وہ کھو چکے ہیں۔ صحیح۔ تو ان بہن کے لیے یہی گزارش ہے کہ ہم نے دیکھا بے پردہ ہونے والے تو ایسی جگہ پر بھی پردہ نہیں کرتے جہاں سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو کرنے والے ہیں وہ ایسی جگہ پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں جہاں عموماً رواج نہیں ہوتا۔ تو آپ اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کو ہمت دے، اللہ آپ کو توفیق دے۔ اگر آپ صرف مشکل سوچ، ناممکن نہیں ہے، اور آپ کرنا چاہتی ہیں تو بسم اللہ کیجیے، اللہ کا نام لیجیے، انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی، مشکل نہیں ہوگی۔ آس پاس بھی ایسے لوگ ہوں وہ بھی آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، تو ایسی کمپنی جس طرح جماعت کا، ایسے ماحول میں جڑنا چاہیے۔ ایسے ماحول کے اثرات ہوتے ہیں نا کہ وہ کیسے، a man is known by the company he keeps، کہ وہ اپنی کمپنی سے اثرات تو لیتا ہے، پہچانا جاتا ہے، حوصلہ ملتا ہے۔ حوصلہ بھی ملتا ہے۔ تو آپ ان لوگوں سے ملیے، ان خواتین سے آپ جائیے، ان کے پاس بیٹھیے، ان سے پوچھیے، ان کے تجربات ان سے سنیے کہ ایسی خواتین ہیں کہ وہاں پہ پردے میں رہیں۔ ہمارے بڑے بڑے مراکز ہیں۔ جی الحمدللہ، انگلینڈ میں تو مدارس ہیں، اور بہت ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے وہاں پہ دین کا، الحمدللہ۔ بہت اچھے جی، بہت اچھے۔ اگلا سوال مولانا ذبیح اللہ صاحب جرمنی سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں بیسیکلی افغانستان سے ہوں، فی الحال جرمنی میں ہوں۔ میری بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا اور میں نے ان کے بھائی کو، اپنے سالے کو یعنی، یہ SMS کر دیا کہ میں تمہاری بہن کو طلاق دیتا ہوں۔ نہ تو میں نے براہ راست اپنی بیوی سے کہا اور نہ اس SMS میں اس کا نام لکھا، اور میں نے طلاق کا لفظ 3 بار لکھا، تو کیا طلاق ہو گئی ہے؟
یہ بھائی ذبیح صاحب کی جو سوال ہے، اکثر سوالات میں جواب موجود ہوتا ہے تو وہ ہمیں سمجھنے میں اس کی تھوڑی سی دقت ہوتی ہے۔ طلاق، ان کے جواب دینے سے پہلے مجھے ایک اور بات میرے ذہن میں آئی ہے۔ طلاق ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے آخری حالات میں بھی۔ ہاں، اگر کوئی ایسی صورت آپ کی ہو گئی ہے زندگی میں کہ آپ کا گزارا ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر بھی علماء کے پاس جائیے، طریقہ پوچھیے کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی سیکھنا چاہیے۔ مسنون طریقہ کیا ہے طلاق دینے کا، کہ پہلے طہر میں طلاق دی جائے، پھر انتظار کیا جائے کہ ہو سکتا ہے اللہ دل میں کوئی ایسی بات ڈالے، کوئی معافی تلافی ہو جائے، کوئی ادھر سے کوئی بڑا ہو اور ادھر سے کوئی بڑا ہو، ان کی آپس میں صلح صفائی ہو جائے، رجوع ہو جائے۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے یہ بھرپور اس کا مہلت دی گئی ہے کہ کوئی بھی گھر ٹوٹنے سے بچے، طلاق ہونے سے بچے۔ لیکن پھر بھی ہمارے ہاں تو اکثر ایک سوال یہ بھی کیجیے، میں نے غصے میں دیا۔ غصے میں طلاق دے دی۔ پیار میں طلاق کوئی نہیں دیتا ہے، غصے میں ہی طلاق ہوتی ہے۔ اور طلاق کے بارے میں تو حکم یہ ہے کہ یہ ہو جاتی ہے جس بھی حال، ایک دو حالتوں کو چھوڑ کے یہ طلاق تو واقع ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات، ان کا جو سوال ہے کہ میں نے اپنے سالے کو بھیجا، SMS کیا، ٹیکسٹ کیا، اور اس میں نے اپنی بیوی کا نام بھی نہیں لکھا، اس کو ذکر بھی نہیں کیا، اس کو بھی نہیں بھیجا۔ تو میں ان سے سوال یہ کرتا ہوں بھائی ذبیح صاحب سے کہ آپ نے اپنے سالے کو جب بھیجا تو اس میں آپ نے جو ٹیکسٹ طلاق کا بھیجا کس کے لیے بھیجا تھا؟ صحیح، کامن سینس ہے۔ تو اپنی بیوی کے لیے بھیجا تھا۔ اور دوسرا یہ خود یہ فرما رہے ہیں کہ میں 3 دفعہ میں نے لکھا ہے، تو یہ طلاق تو یہ ہو چکی ہے، جی طلاق ہو چکی۔ طلاق یہ تو یہ ہو چکی ہے۔ باقی تفصیلات کے لیے اگر کوئی آپ کے اور کوئی اگر یہی سوال ہے، صرف اتنا سا کہ میں 3 دفعہ طلاق دے چکا ہوں، ٹیکسٹ سالے کو بھیجا یا اپنے بھائی کو بھیجا یا کسی کو بھی بھیجا، بیوی کی موجودگی میں، غیر موجودگی میں بھیجا، بیوی کو اطلاع بھی کسی اور ذریعے سے ملی، تو چونکہ بیوی میاں بیوی کا تعلق ہے اور یہ صاحب کا حق تھا، وہ اپنا حق استعمال کر چکے ہیں، طلاق ہو چکی ہے۔ باقی تفصیلات کے لیے بہتر یہ ہے کہ مقامی کوئی مفتی صاحب ہیں ان کے قریب، تو ان سے بیٹھ کے ڈسکس کر لیں۔ عزیزوں اور بھائیوں، کہ جس طرح مولانا نے بتایا یہ بڑا ایک نازک مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر اللہ کے واسطے مولانا نے خود کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ترین عمل جو ہے وہ طلاق کا عمل ہے۔ تو یہ حق تو اللہ نے آپ کو دیا ہے، لیکن اس کو بڑا سوچ سمجھ، جس طرح انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ اس کو بھی سیکھنا ہے اپنے علماء کے پاس جا کے، مقامی علماء کے پاس، کہ میرا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا یا ہمارے یہ معاملات چل رہے ہیں، ان سے گائیڈنس لینے کے بعد، جس طرح دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہم مشورہ لیتے ہیں، ان سے مشورہ، کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ جس کے بعد آپ کو پریشان ہونا پڑے، پھر آپ کبھی یہاں جا رہے ہوتے ہیں، کبھی یہاں، کہ کہیں سے ہمیں کوئی ایسی چیز مل جائے جو ہمارے لیے راستہ ہے۔ ایک چھوٹی سی بات میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ وہ ہمارے ایک اساتذہ میں سے، ایک علماء میں سے، ہمارے ایک بڑے علماء میں سے ہیں ایک، تو وہ انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ طلاق کے معاملے میں لوگ طلاق دینے کے بعد پوچھنے آتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ طلاق دینے سے پہلے مسئلہ پوچھا جائے، کہ طلاق دینے کے بعد جب آپ کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑتے، جب کوئی حل ہی نہیں رہ جاتا اب مکمل، اور آپ پھر 3 دفعہ تو نہیں، لوگ سینکڑوں دفعہ کہہ جاتے ہیں، میسیجز کر دیتے ہیں، باتیں کر دیتے ہیں، اور پھر بعد میں ہوش آتی کہ اب کیا کریں۔ تو ایسی صورت میں جب کبھی غصہ ہو، جھگڑا ہو، لڑائی ہو، ایسی صورت میں کسی سے مشورہ کریں، کسی مفتی صاحب سے، مولانا صاحب سے جو قریب ترین ہیں، ان سے رابطہ کریں کہ جی میں اس نہج پہ پہنچا ہوں اور اب میں یہ سوچ رہا ہوں تو مجھے کس طرح یہ عمل کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس سے بعد میں نہ پوچھیں، پہلے پوچھیں، اور اگر یہ پہلے پوچھیں گے تو انشاءاللہ، یہ انہی مولانا صاحب کا فرمان تھا کہ انشاءاللہ اللہ سے بھرپور امید ہے کہ اگر لوگ طلاق دینے سے پہلے علماء سے رابطہ کرنا شروع کر دیں تو بہت ساری طلاقیں بچ جائیں گی، بہت سارے گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں گے۔ شک ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی۔ اگلا سوال مولانا زینب لاہور سے پوچھتی ہیں، زینب صاحبہ، کہ کہتی ہیں جی ہماری شادی کو 14 برس ہو گئے ہیں، 4 بیٹیاں، لیکن میرے ہسبینڈ جو میرے خاوند ہیں وہ ابھی بھی دوسری عورتوں کے اندر دلچسپی لیتے ہیں، تو اس بارے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کسی نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے، لیکن یہ ابھی ایک شک ہے، تو اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نعمان صاحب، بڑا دکھ والا سوال ہے یہ، بڑا دردناک سا ایک صورتحال ہے یہ۔ بیٹیاں ہیں اور پھر بھی صاحب کا یہ حال ہے، ان کے لیے دعائی کی جا سکتی ہے۔ ان پہ تو ترس آ رہا ہے مجھے
کہ بیٹیاں ہیں اور پھر بھی ایسی، اگر تو کہیں نکاح کیا ہے تو اس کا تو ہم، کیونکہ نکاح کی تو اجازت موجود ہے، گنجائش موجود ہے اور حلال طریقے سے ہیں، وہ گھر میں بیٹھ کے تو اس کو کیا جا سکتا ہے، آپس میں سمجھا جا سکتا ہے، ایک دوسرے کی بات سنائی جا سکتی ہے۔ لیکن جو ان بہن کا کہنا ہے کہ وہ دوسری خواتین میں دلچسپی لیتے ہیں، تو میں ان بہن کو بتانے کی بجائے یہی ان بھائی سے گزارش کروں گا، اگر ان تک یہ پیغام پہنچے، کہ بھائی اللہ کا واسطہ ہے کو خیال کرو، بیٹیوں والے ہو، بیٹیوں والے۔ کل یہی بیٹیاں اگر کسی گھر میں، آپ اپنی بیٹی کے لیے پسند کریں گے یہ کہ ایسا ہو؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عفت عف نساءکم فی المحرم، شعر کا ایک مصرع ہے کہ تم پاک دامن رہو، تم با حیا رہو، اپنے حفاظت فرماؤ شرمگاہ کی، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، لگام میں رکھو اپنے آپ کو۔ کیا ہوگا اس کے اجر میں، بدلے میں اللہ تمہیں کیا دے گا؟ اللہ تمہاری خواتین کو گھر میں پاک دامنی دے گا، عفت عطا اللہ ان کی عفت کی، عصمت کی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ بڑی بات۔ تم پاک دامن رہو، اللہ تمہارے بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو پاک دامن رہنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو ان بھائی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ بھائی صاحب آپ خیال کیجئے، یہ مناسب نہیں۔ اور بہن سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنی خدمت بڑھائیے۔ اگر کوئی ایسی مزاج میں آپ کے ہے بحث کرنے کے، ہماری جو بہنیں جتنی بھی شادی شدہ، ان سب کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ شوہر کو بحث نہیں پسند ہوتی، یہ ایک معمولی سا مزاج ہے ہمارے، فطرت ہی ہے۔ فطرت ہے، یوں سمجھیں کہ ایک مزاج ہے، ہر آدمی کا ایسا مزاج، اچھا ہے، برا ہے، پڑھا لکھا ہے، جاہل ہے، کوئی بھی ہے، بحث نہیں کرنی۔ اور دوسرا یہ کہ اپنی آواز کو اونچا، ٹھیک ہے آپ محکوم نہیں، وہ حاکم نہیں، لیکن ایک مزاج بن چکا ہے۔ قربانی ہمیشہ عورت کو کرنی ہے، قربان ہونا ہی ہماری بہنوں بیٹیوں نے ہے، سہنا ہی ہماری بہنوں بیٹیوں نے ہے۔ ہمارے معاشرے میں چونکہ الف و محبت تو ہے نہیں، ہمارے ایسا مرد معاشرہ بن چکا ہے کہ ہم بیٹیاں ہی پستی ہیں، بہنیں ہی پستی ہیں، تو کیوں نہ ہماری بہنیں بیٹیاں تھوڑا سا صبر کریں، سہ جائیں، پی جائیں، خاموش ہو جائیں، آواز ہلکی رکھیں، بحث نہ کریں، جھگڑے نہیں، اور کوشش کریں کہ وہ کہیں اور نہ جائیں جن وجوہات کی بنا پر وہ آپ سے دور ہوئے ہیں، ان وجوہات کو تلاش کر کے آپ ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں، خدمت بڑھائیں، اخلاق بڑھائیں، محبت بڑھائیں، تو وہ سب کچھ کریں جس سے وہ آپ سے راضی ہو جائیں، جس سے وہ آپ سے خوش ہو جائیں۔ تو یہ بھی اپنی کوشش، اپنے اخلاق کو ہو سکتی ہے سالو۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے کہ بیٹیوں کے ہوتے ہوئے ایسے معاملات بیٹیوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور کل آنے والا کل ایسے پریشان کن بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان سے گزارش بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی زندگی عطا فرمائے کہ آپ کی آنے والی نسل اس کی دامن زندگی، دامن زندگی عطا۔ بہت بہت بہتر جی، بہت۔ اگلا سوال والا ہماری بہن ماریا امریکہ سے کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی کہ میں انڈین ہوں اور میری شادی امریکہ میں ہی ہوئی۔ میرے میاں چاہتے ہیں کہ میں بھی یہاں سب عورتوں کی طرح، جو یہاں رواج ہے، میں اس طرح کا لباس پہنوں جو کہ مغربی لباس ہے، اور ان کے ساتھ پارٹیز اور ڈانس کلب وغیرہ میں جاؤں، جبکہ مجھے ان کاموں سے سخت نفرت ہے، اللہ سے ڈرتی ہوں، میں کیا کروں کہ میرے میاں مان جائیں؟ اس سوال میں میں اس سوال کے دو حصے کرتا ہوں، اس دو حصوں میں اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ ایک پہلا تو میں اس کا یہ کہ بہن کے لیے، جن بہن نے سوال کیا ان کے لیے کچھ گزارشات ہیں، اور دوسری وہ بھائی صاحب جو ان کے شوہر ہیں ان کے لیے، یہ اس طرح میں اس کا کچھ میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑی سی اس میں تفصیل میں بات کروں گا۔ سب سے پہلی تو میں بھائی صاحب کے لیے گزارش کروں گا کہ ہو سکتا ہے ان تک بھی یہ جواب پہنچے گا، صحیح ہے، بالکل صحیح، کہ بھائی آپ اللہ کا شکر ادا کرو، آپ کو اللہ نے ایسا ساتھی دیا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ کے احکامات کو مقدم رکھتا ہے دنیاوی معاملات سے، اور آج کے زمانے، اور اس ملک میں جہاں چاروں طرف ماحول جو ہے، جو آپ کی ارد گرد جو سارے کا سارا نافرمانی کا غبار ہے، اور نافرمانی کا اور اللہ کی یوں سمجھے ناراضگی کا طوفان ہے، جی ایک آگ ہے، اس میں رہتے ہوئے آپ کا جو ساتھی ہے، آپ کا جو
آپ کی جو اہلیہ ہیں وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ ہم اللہ کو ناراض نہ کریں، تو اس پر آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو ایسا ساتھی دیا کہ جو آپ کی صرف دنیا نہیں آخرت کے بارے میں بھی فکر مند ہے۔ اور دوسری ان بہن کے لیے میں گزارش یہ کروں گا کہ میری بہن، ہمیں مزاج میں نرمی رکھنی ہے۔ آپ کو شوہر کا ساتھی بننا ہے، آپ کو شوہر کا ساتھ دینا ہے۔ پارٹی میں جانا یا تقریب میں جانا، جہاں پر ایسی دوستوں کی کو ملن پارٹی ہو، یا ہوتا ہے جیسے کہیں انویٹیشن ہے کسی فیملی کا، کسی گھر میں دوست احباب جمع ہوئے ہیں، جہاں کوئی ایسا بے لباسی نہیں ہے، کوئی ناچ گانا نہیں ہے، یا کوئی ایسی مخلوط نظام نہیں ہے کہ جہاں آپ جا سکیں تو آپ وہاں ضرور جائیں، بلکہ ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں پہ اللہ ناراض نہ ہو۔ اپنے شوہر کا ساتھ ضرور دیں۔ آپ باہر کھانا کھانے بھی ساتھ جا سکتی، اس میں برائی نہیں، سختی نہیں ہے، اتنا بھی ہمیں اپنے آپ کو وہ یعنی سخت نہیں کرنا ہے، سخت مزاج نہیں کرنا ہے۔ وہ دین میں اللہ نے وسعت بھی دی ہے، نرمی بھی ہے، اجازت بھی موجود ہے۔ آپ پردے میں رہ کے اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھانے جائیے، آپ اپنے شوہر کے ساتھ سیر کے لیے جائیے، آپ اپنے شوہر کے ساتھ ان کے دوستوں کے گھر پردے میں رہتے ہوئے ملنے بھی ضرور جائیے۔ سخت ناپسند کا یہ لفظ جو اس سے مجھے تھوڑی سی سمجھ آئی کہ ہماری بہن تھوڑے سے سخت مزاجی کر رہی، تو آپ اپنے مزاج میں تھوڑی نرمی لائیے، ان کا ساتھ دینے کی کوشش کیجئے، اور پیار محبت سے ان کی منت سماجت کر کے ان سے یہ عرض کیجئے کہ ہم ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں سے اللہ ناراض ہو۔ بڑی سمپل سی بات ہے، اور اس پہ مولانا ایک اور گھروں میں عام جو اکثر باتیں سنی بھی جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی اگر ہم یہ پارٹیز ڈانس کلب میں نہیں جاتے تو کہیں یہ شوہر کی نافرمانی تو نہیں ہے؟ ہمیں یہ بھی تانے دیے جاتے ہیں کہ تمہیں شریعت نے بات ماننے کا حکم دیا، لیکن وہ حکم جو دے رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی والا ہوتا ہے۔ بات ماننے کا حکم دیا ہے، لیکن لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ حکم کے اندر موجود ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ مخلوق کی اطاعت اس حکم میں نہیں کی جائے گی، یا مخلوق کی بات اس حکم میں نہیں مانی جائے گی جس میں اللہ ناراض ہوتا ہو۔ اس میں ساری مخلوق شامل ہے، آپ کے ارد گرد کے تمام رشتہ دار شامل ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ مثال دیں گے؟ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آپ کا قریب ترین عزیز آپ کو یہ کہے کہ شراب پیو میرے ساتھ، وہ چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو، باپ ہو، ماں ہو، بہن بھائی ہوں، بیوی ہوں، بچے ہوں، آپ شراب پیو، کوئی بات نہیں، میں پی رہا ہوں تو آپ بھی پیو، اب یہ کیسے مانا جائے؟ کیونکہ ادھر تو میں نافرمان ظاہر ہو رہا ہے کہ انہوں نے میرے سامنے رکھی اور کہا کہ جی آپ میرے ساتھ پیو۔ باپ، ہمارے سامنے مثالیں، زندہ مثالیں موجود ہیں کہ باپ شراب کے رسیا ہیں، اولاد نہیں قریب جاتی، اور انہوں نے پوچھا کہ مولانا ہمارے والد صاحب پیتے ہیں، کئی دفعہ ہمیں انہیں بے ہوشی کی حالت میں، نشے کی حالت میں اٹھانا پڑتا ہے، لانا پڑتا ہے، اور ان کے دوست ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب ہماری ان کی لگتا ہے ایسے ہی، لوگ ایسے کہتے ہیں کہ تم بیٹے نہیں لگتے، بھائی لگتے ہو برابر کے۔ جب بچہ 25 30 40 سال کا ہو، بیٹا ہی جب 35 سال کا ہو، تو باپ کے برابر کا ہی محسوس ہوگا۔ تو وہ اگر باپ کہے کہ تم میرے ساتھ، میرا آج کوئی دوست نہیں ہے، تم میرے دوست ہو، مجھے کمپنی دو، شراب میں مجھے کمپنی دو، تو کیا بیٹے کو مان لینی چاہیے؟ صحیح، بالکل صحیح۔ ایسی اگر شوہر کی نافرمانی ہوتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ لڑائی نہ بنایا جائے، میں اتنا ضرور یہاں کہوں گا، اسے جھگڑا نہ بنایا جائے، اسے فساد نہ بنایا جائے، پیار محبت سے، نرمی سے، منت سماجت سے، جس طرح بھی اسے کوشش کیا جائے کہ اس مسئلے کو بات چیت سے ہی حل کیا جائے۔ اور دوسری ان بھائی سے بھی گزارش یہی ہوگی کہ وہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ میرے ساتھ اگر ناچ گانے پہ اور بے پردگی پہ اور مخلوط، جہاں پہ مرد عورت کا آپس میں مخلوط ہیں، سارے بے پردگی ہو رہی ہے، اگر میری بیوی میرے ساتھ نہیں جا رہی تو یہ نافرمان ہو رہی ہے، اور اسے نافرمانی کی جو گناہ ہے اور سزا ہے وہ ملے گی۔ تو ایسا آپ بھی مت سوچئے، ایسا حکم یا ایسی بات یا ایسی شرط مت رکھیے جس میں اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو اور وہ بیچاری مجبور ہو نہ ماننے پر۔ بہت بہت زبردست مولانا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام کا وقت ناظرین یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے سوالات کے ساتھ یہ ضرور ہمیں بھیجتے رہیے، ان باکس ہمیں کرتے رہیے، جیسے جیسے ہمیں موقع ملتا رہے گا ہم آپ کی آواز مولانا تک پہنچائیں گے اور ان سے گائیڈنس ہم لیتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔